بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو اپنے غلبہ کے لحاظ سے سب پر چھایا ہوا ہے، اپنی مخلوق میں عدل کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو جانتا ہے اور صاحب عز و شرف ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118۔ تو آئیے کلام پروردگار سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کر چکے ہیں اور ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیات۔ بے علم لوگ، مشرکین عرب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اپنے خود ساختہ معیار پر جانچتے تھے اور اسے بشری فہم کے مطابق قابل قبول نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مادی اور جعلی معیار کے مطابق خود ان میں کچھ بلند پایا شخصیات اس منصب کے لیے موجود تھیں اور ان کے زعم باطل میں یہ مقام انہیں ملنا چاہیے تھا اور اللہ کو ان سے ہم کلام ہونا چاہیے تھا۔ سورہ زخرف میں جیسے ارشاد ہوا، وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور کہتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور کہتے ہیں یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا، کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، یعنی اس قسم کے مطالبے سابقہ امتوں نے بھی اپنے رسولوں سے کیے اور بہت سے مطالبے قبول بھی ہوئے، اور قبول ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور ان کے دل ایک جیسے افکار، ہم آہنگ اور سوچیں ان کی یکساں ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدۃ، کہ تمام کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے ایک نہیں بلکہ متعدد نشانیاں بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ہر حکم معجزہ ہے اور ان کی سیرت و کردار کا ہر حصہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بے شمار معجزات صادر ہوتے رہے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے چشم بینا اور سمجھنے کے لیے عقل و ہوش کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات 3 ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ خدا سے ہم کلام ہونے کا مطالبہ جہل اور نادانی کی علامت ہے، یعنی جہالت اور نادانی کی علامت ہے۔ دوسرا اس میں جو نکتہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ انسان کا قول اور عمل اس کے عقیدے اور نظریے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری جو اہم بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ خدا کی نشانیوں سے اہل یقین ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔
دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صاحبان ایقان میں شمار فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالیقین کرے۔ فاختم لی من کا بالغفران یا ولی الاحسان، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔